کہ ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ تمام حضرات درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نواسے سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہے، اور اس شہادت کے دوران کربلا کے میدان میں انسانیت کو شرمناک کرنے کے جو واقعات رونما ہوئے، ان کے بعد جن لوگوں نے ظلم کیا تھا وہ اس خام خالی میں مبتلا ہو گئے تھے کہ ہم لوگ فاتح بن گئے۔ اس دور کے ظالم حکمران نے یہ سمجھا کہ میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ کامیابی سے ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ شاید ہم دنیا میں بھی طاقتور ہیں، دین میں بھی ہمیں طاقت حاصل ہو گئی ہے، تو آخرت میں بھی ہم کامیاب رہیں گے۔ لیکن یہ بات پہلے دن سے واضح ہے کہ کائنات میں اگر کوئی حاکم اعلیٰ ہے، دنیا میں اگر کسی کی آخری حکم کوئی نافذ کر سکتا ہے، کوئی شہنشاہ ہے، اگر کوئی بادشاہوں کا اگر کوئی بادشاہ ہے جس کے حکم کے بعد کوئی بھی انسان، کوئی بھی طاقت، کوئی بھی حکومت، کچھ بھی اقتدار کے لوگ ایک سانس بھی زیادہ نہیں لے سکتے، تو وہ اللہ کریم کی ذات گرامی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، وہ ابتدا میں اگر جب کوئی بندہ ظلم کرتا ہے، اپنی طاقت کا ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے، اپنی صلاحیتوں کا ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے، اقتدار کا ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے، تو دنیا والے یہ سمجھتے ہیں کہ اس پر پکڑ نہیں آ رہی، لیکن اللہ کی طرف سے اس کی رسی ڈھیلی کی گئی ہے تاکہ یہ زیادہ اپنے آپ کو گمراہی کے گڈھے میں لے جائے، اور جب اس کی پکڑ ہو تو وہ اتنی سخت ہو کہ اس میں سے باہر نہیں نکل سکے گا۔ یزید نے، عبید اللہ بن زیاد نے، شمر نے، ابن سعد نے، یہ وہ تمام بدبخت لوگ ہیں جنہوں نے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، اہل بیت کے اوپر ظلم کیے۔ ان کے دماغ میں یہ بات تھی کہ کیونکہ اب حکومت ہماری، اقتدار ہمارا، اب ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ لیکن یہ خام خیالی زیادہ دن تک ان کے ذہن میں اور حقیقت میں واضح نہیں رہ سکی، کیونکہ صرف چند سالوں کے وقفے میں، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد کا قتل کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت میں سب سے معتبر ہیں۔ تو
تو ابھی اسی میدان میں جس کوفے کے گورنر نے عبید اللہ بن زیاد نے وقت کے حکمران کو یزید کو خوش کرنے کے لیے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھیرا اور ان کے چاروں طرف فوجیں لگائیں، ان کو پانی سے محروم کیا، وہ شمر جو کل تک یہ کہتا تھا کہ نعوذ باللہ میں جانوروں کو پانی دے سکتا ہوں، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قافلہ ہے اس تک پانی دستیاب نہیں ہونے دیا جائے گا۔ تو اس دور میں بھی، ہر دور میں ایک بات یاد رکھیں، محبتوں میں اگر کوئی محبت سب پر غالب آ گئی ہے، کائنات میں جتنی محبتیں ہیں ان محبتوں میں اگر کوئی محبت سب پر غالب آ گئی ہے، کوئی چاہت جو تمام چاہتوں پر غالب آ گئی ہو، وہ کس کی محبت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنی اس محبت کا اظہار کیا ہے، اور ایک مرتبہ نہیں بارہا کیا، اور پھر یہاں تک کہہ دیا بندوں کو کہ میرے بندو میں محمد الرسول اللہ پر سلام بھیجتا ہوں، تم بھی محمد الرسول اللہ پر درود بھیجا کرو۔ اللہ کریم رب ہونے کے باوجود کائنات کے لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ میری بھی جو محبت ہے وہ محمد الرسول اللہ ہے، اللہ کی جو پسند ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس کو اللہ سلام بھیجتے ہوں تو کائنات کے لوگوں کا کیا ہوگا؟ وہ بھی اگر اسی ذات کو سلام بھیجیں گے تب اللہ راضی ہو جائے گا۔ اور جو اللہ کی محبت ہیں، پھر جو ان کی محبتیں وہ کائنات میں اللہ کو بھی محبوب ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی محبوب ہیں۔ عبید اللہ بن زیاد نے جب نعوذ باللہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کٹے ہوئے سر جب پیش کیا گیا دربار میں، اس بدبخت نے امام صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کٹے ہوئے سر پہ ہونٹوں پر جب چھڑی مارنے لگا تھا وہ، تو بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ضعیف تھے، وہاں موجود تھے، انہوں نے ڈانٹ کے کہا بدبخت رک جا، میں نے خود محمد رسول اللہ کو دیکھا ہے ان ہونٹوں کو چومتے ہوئے جن ہونٹوں کے اوپر تو چھڑی مارنے کی جرت کر رہا ہے۔ تو اندازہ یہ تھا کہ اس دور میں جو حکمران تھے، کربلا کے بعد جو واقعات پڑھنے کو ملتے ہیں، اس دور کے جو حکمران تھے ان کو یہ خام خیالی تھی کہ اب تو ہم سدا کے لیے حکمران بن گئے، اب کوئی نہیں ہے جو ہم سے یہ پوچھ سکے کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیوں کیا، اب کوئی علی اصغر علی اکبر کی شہادت کا بدلہ لینے والا نہیں ہے، کوئی نہیں پوچھے گا کہ کربلا کے میدان میں کیا ہوا، کیونکہ گورنریہ ہمارے پاس ہے، حکومت ہمارے پاس ہے، اقتدار ہمارے پاس ہے، وقت کا بادشاہ ہم سے بڑا خوش ہے، تو ہمیں پوچھنے والا کون ہے؟ ظالموں کو ہمیشہ یہ غلط فہمی ہوتی ہے پوری دنیا میں، ظالم کوئی بھی ہو، کسی بھی رنگ کا ہو، کسی بھی نسل کا ہو، کسی بھی قوم کا ہو، ظلم کسی کے ساتھ کیا جائے، وہ چاہے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، تو ظالم یہ سمجھتا ہے ہمیشہ کہ میری پکڑ آنے والی نہیں ہے۔ لیکن یہاں آپ دیکھیں جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے ساتھ یہ ظلم کیا گیا تو پوری دنیا کے مسلمانوں میں بے چینی پھیل گئی کہ یہ کون لوگ ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت کے خلاف جنہوں نے نعوذ باللہ تلوار اٹھائی ہے۔ پھر وہی کوفہ ہے، کوفے کا وہی محل ہے، اس محل کا وہی گورنر ہے عبید اللہ بن زیاد، 6 سال کا صرف عرصہ گزرا ہے، یہ سمجھتے رہے کہ مسلمان دنیا بھر کے خاموش ہو گئے، ان کو یہ شاید یہ تھا کہ اہل بیت کی محبت اب لوگوں کے دلوں میں نہیں ہے، وہ حکومت کی عبادت کرتے ہیں نعوذ باللہ۔ لیکن 6 سال کے عرصے میں کچھ نوجوان اکٹھے ہوئے، ان کا ایک سردار بنا مختار شکفی، اس نے تمام لوگوں کو جو محمد رسول اللہ سے محبت کرتے تھے، جو اللہ کی محبت کو اپنی محبت سمجھتے ہیں، جو نماز میں بھی محمد رسول اللہ کا ذکر کرتے ہیں، جو درود پاک میں بھی اہل بیت کے اوپر سلام بھیجتے ہیں، اس نے ان تمام نوجوانوں کو اکٹھا کیا
کہ کیا اس بات کو برداشت کیا جا سکتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کو، ان کے اہل بیت کو، ان کے بچوں کو، ان کے بھائیوں کو میدان کربلا میں شہید کیا گیا ہو؟ تو کیا اب ان کو یہ حق حاصل ہے یزید کو اور یزید کے جتنے چمچے ہیں الگ الگ شہروں میں جو گورنر بنے بیٹھے، کیا ان کو حق حاصل ہے کہ یہ اقتدار کے اوپر رہے؟ آخر وہ تمام عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور 6 سال بعد دنیا نے دیکھا کہ وہی محل ہے، وہی بادشاہ کا تخت ہے اور وہی تشتری ہے جس میں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر رکھ کے لایا گیا تھا۔ مختار کے سپاہیوں نے اتنے زبردست حملے کیے کہ اس دور میں عبید اللہ بن زیاد کے تمام چمچے اور وہ تمام بدماش، مورخین نے لکھا تقریباً 6000 وہ لوگ جو الگ الگ طرح کی مخبریاں کرتے تھے، جنہوں نے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں دشمن کی مدد کی تھی، جو دشمن کے اعلی کار بنے ہوئے تھے، گرچہ ان کے نام مسلمانوں جیسے تھے، گرچہ ان کی زبان پر جھوٹا کلمہ جاری تھا، لیکن اس نے چن چن کے ان 6000 لوگوں کو پھانسی کے تختے کے اوپر لٹکایا جو کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے اندر ملوث تھے جو لوگ۔ اور انجام دیکھیے کہ 6 سال بعد 10 محرم ہے، وہی دن ہے، اور اسی دن ابراہیم بن مالک کو مختار نے کہا کہ جا کے لے کے آؤ عبید اللہ بن زیاد کا سر لاؤ، مجھے زندہ نہیں چاہیے وہ بندہ جس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے خلاف ظلم کیا ہو۔ تو وہی مورخین نے لکھا ہے کہ اسی تخت کے اوپر مختار بیٹھا ہوا تھا جہاں کل تک عبید اللہ بیٹھا ہوا تھا ابن زیاد، اور اسی تشتری میں جس میں نعوذ باللہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا سر رکھ کے لایا گیا، اس میں اب ابن زیاد کا سر کٹا ہوا پڑا ہوا ہے اور دنیا دیکھ رہی ہے۔ اور کسی نے آواز دے کے کہا کہ ابن زیاد ہم کہتے نہیں تھے کہ اللہ کی پکڑ آ جائے گی، تم باز آ جاؤ، آخر تم باز نہیں آئے تو آج تم اپنا انجام دیکھو کہ تخت بھی تمہارا ہے، اقتدار بھی تمہارا تھا، لیکن جب اللہ کا حکم آیا تو اس تخت پر آج کوئی اور بیٹھا ہوا ہے، اور وہ جو کل تک یہ کہتے تھے کہ ہم ہی حکومت والے ہیں، آج ان کا سر جو ہے وہ تشتری کے اندر رکھے ہوئے کوفے کے محل کے اندر جو ہے وہ پیش کیا گیا ہے۔ ایک بندہ ہے ابن سعد، نعوذ باللہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دشمنوں میں سر فہرست اس کا نام آتا ہے۔ تو اس کا جو مختار بادشاہ بنا جس نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا بدلہ لیا، چن چن کر قاتلان حسین کو جس نے جہنم رسید کیا، تو یہ جتنے قاتل تھے جب وہ تخت پر آئے نا مختار، یہ اپنے گھر چھوڑ چھوڑ کے بھاگنے لگے۔ تو یہ جو ابن سعد تھا یہ نہیں بھاگا۔ بھاگا کیوں نہیں؟ اس کے دماغ میں تھا کہ میں اور مختار کیونکہ بچپن کے دوست ہیں، کیونکہ بادشاہ تو بن گیا ہے لیکن اپنی دوستی کو یاد رکھے گا۔ تو گھر والوں نے کہا کہ وہ امام حسین رضی اللہ عنہ کے قاتلوں کو تلاش کر کر کے ان کو سزائیں دے رہا ہے، تو بھی بھاگ جا، کہنے لگا نہیں، میرا تو بچپن کا دوست ہے، میری پرانی جان پہچان ہے۔ تو چنانچہ آخر وہ ایک دن گھر پہ تھا تو اس کے بیٹے کو بلایا مختار نے کہ اپنے باپ کو لے کے آؤ۔ تو بیٹا کہنے لگا بادشاہ سے کہ حضور میرے ابا تو اب بوڑھے ہو چکے ہیں، وہ تو گھر سے کہیں جاتے جاتے نہیں۔ اچھا گھر میں کیا کرتے ہیں؟ کہنے لگے جی گھر میں تو بس اب وہ اللہ اللہ کرتے ہیں اور تو کوئی کام نہیں رہا ان کو۔ ہمارے یہاں بھی جب بندہ بوڑھا ہو جاتا ہے نا، تو بھیڑیا جب بوڑھا ہو جاتا ہے جنگل میں تو وہ بکریوں کو کہتا ہے تم تو میری بہن ہو، ہم اکٹھے ہی چارہ کھا لیا کریں گے۔ طاقت نہیں رہتی نا جسم میں، تبھی تو کہا کہ جوانی کی عبادت عبادت ہے۔ افضل ترین جب گناہ کرنے کی طاقت جسم میں، اپنے جسم کو روکا، جب ظلم کرنے کی طاقت تھی تو اپنے آپ کو روکا۔ اب بڑھاپے میں آ کے تو سارے ہی کہتے ہیں کہ میں بزرگ بن گیا ہوں۔
تو مختار بادشاہ نے کہا اس کے بیٹے کو ابن سعد کو بھی لے کے آؤ ابن سعد کو، میرے ابا جی تو اللہ والے بن گئے، اب تو 6 سال سے گوشہ نشین ہو گئے، گھر میں ہی رہتے ہیں، گھر میں کیا کرتے ہیں؟ اللہ اللہ کرتے ہیں، کہتے ہیں ان کا تو اب کوئی کام نہیں، کسی دنیا کے پنگے میں نہیں پھنسے ہوئے۔ لیکن یاد رکھیں اللہ کریم تمام کائنات کے گناہوں کو معاف کر دیں گے، لیکن جن لوگوں کی گردن پر اہل بیت کے خون کے دھبے لگے ہوئے ان کو قیامت والے دن بھی معافی ملنے والی نہیں ہے۔ وہ یہ نہ سمجھیں کہ وہ بوڑھے ہو گئے تو ان کا گناہ معاف ہو گیا ہے۔ جو زخم انہوں نے ملت اسلامیہ کی چھاتی پر لگائیں، آپ کو پتا ہے کائنات میں اسلام سب سے بڑا دین ہے، اس دین میں سب سے زیادہ اسلام کی اشاعت، اسلام کی محبتیں، اسلام کا فروغ، اسلام کی برق رفتاری چلنے کے باوجود اگر کہیں پر دنیا میں آج کی تاریخ تک اگر دنیا میں کہیں پر مسلمانوں کو شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے، اگر کہیں پر دنیا میں کسی مساجد کی ویرانگی کی کوئی وجہ بنتا ہے، اگر دنیا میں کہیں پر کوئی اسلامی ادارہ بند ہوتا ہے، اگر دنیا میں کہیں پر مسلمانوں کی 2 جماعتوں میں انتشار پیدا ہوتا ہے، تو دشمن کوئی ایسا پیدا نہیں ہوا آج تک جو مسلمانوں کے بڑھتے ہوئے قدم روک لے۔ کہاوت ہے کہ لوہے کو صرف لوہا ہی کاٹ سکتا ہے۔ ہم نے خود اگر کبھی نقصان اسلام کو پہنچائے تو اس کے ذمہ دار مسلمان خود ہے، کوئی دوسری قوم نہیں ہے اس کے ذمہ دار۔ یہ تو آپ کہتے ہیں کہ فلاں حکومت نے، فلاں پارٹی نے یہ کر دیا، ہم نے خود اسلام میں، ملت اسلامیہ میں اپنے آپ کو ٹکڑوں کے اندر تقسیم کیا ہے۔ مسلمانوں نے ہی ہمیشہ اسلام کی چلتی ہوئی گاڑی کے اندر رکاوٹیں پیدا کی ہیں، ورنہ کائنات میں کوئی ایسی طاقت آج تک وجود میں نہیں آئی جو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والوں کے راستے میں رکاوٹ بنے۔ بلایا پھر مختار کہتا اچھا اگر وہ نہیں آ سکتے تو ہم تو وہاں جا سکتے ہیں۔ کہتا ہے یہ سعد جو ہے بہت زیادہ اللہ والا بن گیا، ابن سعد، وہ نہیں آ سکتا، ہم تو جا سکتے ہیں۔ آخر اس نے سپاہی بھیجے اور کہا کہ اس کی گردن اتار کے لاؤ۔ باپ بیٹے کی دونوں کی گردنیں اتروا کے، دونوں کیونکہ گستاخ تھے، اس نے مدینہ المنورہ سیدنا محمد حنفیہ کو بھیجی۔ کون محمد حنفیہ؟ جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں، مولا علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، دوسری ماں سے ہیں۔ جب ان کے بیعت بھیجی گئیں کہ یہ گردنیں پیش کی جا رہی ہیں، اس کے بدلے میں اور فرمایا ان لعنتیوں کی گردنیں امام حسین کے مقدس سر کا کبھی برابر نہیں ہو سکتی، یہ اس کا بدل نہیں ہے، یہ اس کا بدل نہیں ہے، لے جاؤ ان کو یہاں سے۔ وہ شمر جو کل تک یہ کہتا تھا کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں پانی بھی نہیں دوں گا، وہ بھاگ گیا وہاں سے۔ جنگل بھٹکتا پھرتا ہے تو پیاس بہت لگی ہوئی ہے، ایک جگہ ایک بزرگ خیمہ زن ہے، ان کے پاس گیا، کہنے لگا مجھے پانی پینے کے لیے چاہیے۔ انہوں نے اسے پانی پیش کیا کہ پی لے پانی۔ پانی پی کے جب اس نے ان بزرگوں کا چہرہ غور سے دیکھا تو امام زین العابدین تھے وہ۔ تو اس نے امام صاحب کو کہا کہ لگتا آپ نے مجھے پہچانا نہیں ہے، اور فرمانے لگے بدبخت جس نے ہمارے پورے خاندان کو شہید کر دیا ہو، تم کیا سوچتے ہو میں تجھے پہچانتا نہیں ہوں؟ تو کہنے لگا حضرت جب آپ مجھے پہچانتے ہیں تو پھر آپ نے مجھے پانی کیوں پلا دیا؟ اور فرمایا بدبختو یہ تمہارا شیوا ہے کہ تم اپنوں کو پیاسا رکھ سکتے ہو، یہ اہل بیت کا شیوا ہے کہ اگر دشمن بھی ہمارے پاس پیاسا آ جائے تو ہم اس کو بھی پانی پلانے کا ظرف رکھتے ہیں۔ خلیفہ تھا نا ابن مروان، ہر دور میں ایسے حکمران بدبخت مسلمانوں کے پاس رہے، ایسے بدبخت حکمران ہمیں کئی بار نصیب ہوئے اسلامی ملکوں کے اندر۔ مروان نے بھی اپنے دور میں سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کو گرفتار کروا لیا کہ لے آؤ ان کو پکڑ کے۔ تو جب ان کو پکڑ کے پیش کیا گیا نا تو اس نے کچھ بدتمیزی کی باتیں کی۔ امام صاحب کے ہاتھوں میں، پیروں میں، کمر سے بیڑیاں باندھی ہوئی تھیں، اور اس نے بڑی ترڈ سے کہا کہ ہماری حکومت دیکھتے ہو، ہمارا اقتدار دیکھتے ہو، یہ تو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے تھے۔ جب بادشاہ تھوڑا سا بدماشی پر اترا نا تو امام صاحب نے اس کے دربار میں یہ کہا لفظ اللہ،
پھر دوسری مرتبہ امام صاحب نے کہا اللہ، جب تیسری مرتبہ کہا لفظ اللہ تو جتنی بیڑیاں ہاتھوں میں تھیں، پیروں میں تھیں، کمر میں تھیں، وہ دھاگوں کی طرح ٹوٹ کے زمین کے اوپر گر گئی۔ بادشاہ کانپنے لگا اپنی جگہ اور فرمایا سن میری بات کان کھول کے، ہم طاقت والے کل بھی تھے، طاقت اللہ کی ہمارے پاس آج بھی موجود ہے۔ ہم نے اللہ کی طاقت سے یہودیوں کو مکہ المکرمہ مدینہ المنورہ کی مساوات سے نکالتے ہوئے خیبر کا دروازہ مولا علی نے اکھاڑ دیا تھا۔ امام زین العابدین اپنے دادا کی تاریخ بیان کر رہے ہیں، فرمایا ہمارے پاس طاقت کل بھی تھی، طاقت آج بھی تھی، فرق یہ ہے کہ جب اللہ نے کہا مولا علی کو حکم ہو گیا نبی علیہ السلام کے ذریعے کہ علی کو پرچم پکڑاؤ، اور وہ پہنچے خیبر کا قلعہ فتح کر لیا۔ آج جب کربلا کے میدان میں میرے رب کا حکم ہے کہ اپنی شہادتیں پیش کر دو، فرمایا ہم اللہ کے حکم سے طاقت کا استعمال کرتے ہیں، جب وہ چاہتا ہے تو فتح بھی کر لیتے ہیں، اگر وہ چاہتا ہے تو پھر میدان کربلا میں شہادت بھی دے دیتے ہیں۔ یہ بیڑیاں جو ہم نے پہن رکھی ہیں اللہ کے حکم سے پہن رکھی، ورنہ دنیا میں کوئی ایسی طاقت نہیں بنی جو اہل بیت کو گرفتار کر سکے۔ دنیا میں ایسی کوئی طاقت نہیں ہے۔ کربلا کے بعد کے واقعات یہ بتاتے ہیں کہ ظالم خام خیالی میں نہ رہے۔ اچھا آپ لوگ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ بس ظالم تو صرف وہی تھے جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے ذمہ دار ہیں، جنہوں نے کربلا میں بدتمیزیاں کی ہیں، بس وہی ظالم تھے، اور کوئی ظالم نہیں ہے کیا؟ اللہ کا نظام یہ کہتا ہے کہ دنیا کا ہر بندہ، نبی علیہ السلام کا حکم ہے نا، اللہ تم سے پوچھے گا تمہارے ماتحتوں کے متعلق۔ آپ کے انڈر جتنے لوگ کام کرتے ہیں، آپ کے ماتحت جتنے لوگ ہیں، قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے سوال کریں گے کہ اپنے ماتحتوں کے ساتھ کیا کیا تھا، اپنے بچوں کے ساتھ کیا کیا تھا، جس جگہ آپ پاور میں تھے آپ نے کیا کیا۔ اب ہمیں تو صرف ظالم وہی نظر آتے ہیں جو واٹس ایپ اور فیس بک پہ ہوں، ہم کسی کی جو زندگی خراب کر رہے ہیں، ہم تو ظالم نہیں بنے نا۔ ہم جو کسی کی نوکری چھیننا چاہتے ہیں، ہم جو پڑوسی کا جینا حرام کرنا چاہتے ہیں، ہم جو اپنے ماں باپ سے بدتمیزی کرنا چاہتے ہیں، آپ تو ظالم نہیں ہیں، آپ تو بڑے نیک آدمی ہو۔ ظالم صرف وہی تو نہیں ہے جو تخت کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ تو بڑے ظالم ہیں۔ ان کے علاوہ جو لوگ اپنی حیثیت کا غلط استعمال کرتے ہیں، اپنی حیثیت کا غلط استعمال کرتے ہیں جو لوگ، وہ بھی ظالموں میں شامل ہیں، چاہے وہ 5 وقت نمازی کیوں نہ ہو۔ اگر دوسروں کو تانا دے رہے ہیں، ان کا دل پھونکتے ہیں، یہ ظالم ہے نمازی۔ جس کے پاس کچھ لوگ کام کرتے ہیں، ناجائز طور پر ان پر ظلم کرتا ہے، چاہے وہ کتنا مرضی متقی پرہیزگار ہو، یہ بھی تو ظالم ہے۔ حدیث شریف میں ہے نا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب کوئی بندہ ظلم کرتا ہے اور سامنے والا چپ رہتا ہے، کوئی بندہ جب ظلم کرتا ہے، اب ضروری نہیں کہ جس پر ظلم ہو رہا ہو مسلمان ہی ہونا چاہیے، اس بات کو ذہن نشین کیا کریں۔ میں باتیں اس لیے بار بار دہرا رہا ہوں کہ کہیں آپ کے ذہن میں یہی ہو کہ بس ظلم اگر مسلمان پہ ہوگا تو ظلم ہے۔ نہیں، ظلم جس پر بھی ہوگا وہ ظلم ہے، چاہے وہ کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو۔ زیادتی کسی کے ساتھ ہوگی تو زیادتی ہے، زبردستی کسی کے ساتھ ہوگی تو وہ زبردستی ہے۔ یہ تھوڑی ہو سکتا ہے کہ آپ کے مذہب کے ماننے والوں کے ساتھ اگر ظلم ہو، زیادتی ہو تو صرف وہی ظلم ہوگا۔ نہیں، ہم اس لیے آئے ہیں، امام حسین رضی اللہ عنہ نے جو ہمیں پیغام دیا، ان کی جو وراثت ہے وہ یہی ہے کہ ظالم کوئی بھی ہو، چاہے وہ تمہارے مذہب کا ہو، چاہے وہ کسی اور مذہب سے تعلق رکھتا ہو، جس طرح ہم ظالم کے خلاف اکٹھے ہیں، اسی طرح مظلوم بھی کوئی ہو، چاہے وہ ہمارے مذہب سے تعلق رکھتا ہو، چاہے اس کا مذہب کوئی اور ہو، اگر اس کے اوپر ظلم کیا جاتا ہے تو ہم مظلوم کا ساتھ دیں گے، ظالم کا ساتھ دینے والے نہیں ہیں۔ حدیث قدسی ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ ظلم کرتا ہے
اپنے اوپر لگا کے سنیے گا اس حدیث شریف کو، یہ نہ سوچیے گا کہ فلاں ظالم ہے، اپنے اوپر لگائیے گا اسے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ ظلم کرتا ہے اور جو سامنے اس کے بندہ ہے وہ چپ رہتا ہے، لفظوں پہ غور کیجئے، جب کوئی بندہ کسی پہ ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، سامنے والا چپ رہتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی شوہر بڑا طاقتور ہے، روزانہ ظلم کرتا ہے، بیوی چپ۔ بیوی بڑی طاقتور ہے، شوہر پر ظلم کرتی ہے، شوہر چپ۔ فیکٹری کا مالک بڑا طاقتور ہے، اس کے ملازم چپ ہو جاتے ہیں۔ کوئی تھانے دار بڑا ظالم ہے، لوگ خاموش ہیں اس کے سامنے۔ کوئی وقت کا حکمران ظالم ہے، لوگ سچی بات نہیں کہتے اس کے سامنے، چپ ہیں۔ کوئی پڑوسی بڑا ظالم ہے، ساتھ والا پڑوسی اس سے ڈر رہا ہے کہ اگر میں سچ بولوں گا، اگر میں اس کو کہوں گا میرے سے ظلم نہ کر، یہ مجھے مار دے گا۔ استاد بڑا ظالم ہے، یا آج کل کے طلبہ بڑے ظالم ہیں۔ اگر کوئی سرمایہ دار ہے بستی میں، وہ کہتا ہے میری چلے، کسی کی نہ سنی جائے۔ کوئی کسی عبادت گاہ کا صدر ہے، کوئی کسی عبادت گاہ کا متولی ہے، کوئی کسی عبادت گاہ کے اندر اپنا اقتدار رکھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ باقیوں کی رائے نہیں مانی جائے گی، اگر کوئی بولے گا تو میں اس کے تھپڑ مارنے کی جرت رکھتا ہوں، تو وہ بھی اس میں شامل ہے۔ کوئی بھائی ہے کسی کا بڑا اور سوچتا ہے کہ چھوٹوں پر ظلم کرنا میرا حق ہے۔ کوئی کسی کا چھوٹا ہے لیکن اس کے ہاتھ میں اقتدار ہے، وہ سمجھتا ہے کہ بڑوں کی بے عزتی کرنا میرا حق ہے۔ کوئی انصاف کی کرسی پر بیٹھا ہوا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے ساتھ ان لوگوں کا دینا ہے جو پشت پناہی پر پچھلے دروازے سے رات کو میرے گھر آتے ہیں، اور مظلوم کو میں پھانسی کے پھندے پر لٹکا دوں گا، وہ بھی اسی حکم میں شامل ہے۔ جتنے لوگ ہیں دنیا میں، مسلمان نہیں صرف، سارے وہ لوگ جو کسی پر ظلم کرتے ہیں، چاہے ان کی حیثیت پہلے درجے کی ہے، چاہے دوسرے کی ہے، تیسرے کی ہے، چوتھے کی ہے، پانچویں کی، وہ جس بھی کیٹیگری کے لوگ ہیں، جب وہ اپنے سے کمزور پر ظلم کرتے ہیں تو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ ظلم کرتا ہے نا تو سامنے والا چپ ہو جاتا ہے۔ چپ کیوں ہو جاتا ہے سامنے والا؟ سامنے والا یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں نے اس کا جواب دیا تو یہ میرے منہ پہ تھپڑ مارے گا، اگر میں نے اس کا جواب دیا تو میری پٹائی کرے گا، اگر میں نے اس کا جواب دیا تو یہ مجھے جان سے مار دے گا۔ یہ منظر کشی محمد رسول اللہ نے کی۔ فرمایا جب کوئی کسی پر ظلم کرتا ہے اور سامنے والا سہم جاتا ہے، ڈر جاتا ہے اور کچھ نہیں بولتا، وہ چپ ہو جاتا ہے۔ دو طرح کے معاملات ہوتے ہیں نا، ایک میں تو سامنے والا چیختا چلاتا ہے، دوسرے طرف سے بھی بدتمیزی ہوتی ہے، چیختے چلاتے ہیں، وہ معاملہ نہیں۔ جس معاملے میں سامنے والا اتنا پاورفل ہو کہ اس کے سامنے جو غریب کھڑا ہے، جو مظلوم کھڑا ہے، وہ کانپ رہا ہے، وہ چپ ہے، اس کو پتہ ہے کہ اگر میں بولوں گا تو میرا اور زیادہ نقصان ہوگا۔ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا جب کوئی ظالم ظلم کرتا ہے اور سامنے والا کانپنے لگتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کو فرشتے جا کے فوراً شکایت لگاتے ہیں، یا اللہ تیرا فلاں بندہ خوف کی وجہ سے چپ ہو گیا، ڈر کی وجہ سے چپ ہو گیا، جان جانے کی وجہ سے چپ ہو گیا۔ اللہ پوچھتے ہیں کیوں؟ اور فرشتے کہتے ہیں یا اللہ وہ جو سامنے بدماش ہے نا، وہ اتنا ظالم ہے کہ اگر یہ بولے گا تو اس کو مار دے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ بس اس کو جا کے بتا دو جس پر ظلم ہو رہا ہے کہ اب تیری طرف سے بدلہ اللہ نے لینا ہے، اب بدلہ اللہ کریم لیں گے، اب ہمارا رب بدلہ لے گا۔ اور جب رب بدلہ لینے پہ آ جائے تو بندے کی مت مار دیتا ہے، دنیا میں پھر اس کو کوئی بچانے والا نہیں ہوتا۔ یہ بڑے بڑے محلوں کے کھنڈر، یہ بڑی بڑی کوٹھیاں جو ویران ہو گئیں، یہ بڑے بڑے لوگ جنہوں نے پھانسی کے پھندے لگا لیے، یہ اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ جو آج آتم ہتیا کرنے پر مجبور ہو جاتے، کیوں؟ ساری زندگی ظلم ہی اتنے کیے ہوتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کی پکڑ آتی ہے نا، پھر دنیا میں کوئی ڈاکٹر، کوئی دوائی ان کو راحت نہیں پہنچا سکتی ہے۔ اس لیے زندگی میں کبھی ظالم نہ بنیے گا،
ظالم کا ساتھ دینا کس طرح؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنے بھائی کی مدد کرو، ظالم ہو یا مظلوم۔ یا رسول اللہ مظلوم کی تو مدد کریں گے، ظالم کی مدد کیسے کریں؟ فرمایا اس کو ظلم کرنے سے روکنا بھی تو اس کا ساتھ دینا ہے کہ تجھے ہم برائی سے روک رہے ہیں، اچھائی کی طرف لے جا رہے ہیں۔ ہمت رکھیے ان باتوں کی کہ ہم کو ظالموں میں نہیں کھڑے ہونا ہے۔ بہت سارے لوگ، کئی مولویوں نے مجھے پوچھا پچھلے مہینے بھی یزید کے بارے میں کیا حکم ہے؟ وہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا ہے۔ تو میں اکثر مسلمانوں کو کہا کرتا ہوں کہ دائیں بائیں غلط فہمیوں میں نہ پڑیں، مسئلے مسائل میں الجھنے کی کوشش نہ کریں، بس چھوٹی سی بات سمجھ لیجئے کہ پیارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں سیدنا امام حسین، اور ان کا اہل بیت جو ہے وہ تمام کا تمام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے۔ جو بھی بندہ، چاہے وہ یزید ہو، چاہے ابن زیاد ہو، چاہے ابن سعد ہو، چاہے وہ شمر ہو، کوئی ہو، جو محمد رسول اللہ کے اہل بیت کا قاتل ہے، وہ نہ آج معزز تھا، نہ کل معزز ہوگا، نہ قیامت والے دن اس کو معزز کہا جا سکتا ہے۔ قاتلان حسین کی ہمدردی اگر کسی دل میں ہے تو اس کو ایک دفعہ اپنے ایمان ضرور چیک کر لینا چاہیے، کیونکہ ہماری وفاداریاں محمد رسول اللہ سے ہیں اور رسول اللہ کے اہل بیت سے ہیں۔ دروشی پڑھتے ہیں نا نماز میں، نماز میں یزید کا نام کیوں نہیں آ جاتا؟ حسین کا آتا ہے۔ دروشی پڑھتا ہے نماز میں نہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ نماز میں بھی اگر کسی پر سلام بھیجا جاتا ہے، درود بھیجا جاتا ہے، تو اہل بیت کے اوپر بھیجا جاتا ہے، کسی ظالم کے اوپر نہیں بھیجا جاتا ہے۔ تو اس بات کو ذہن نشین کر لیجئے کہ اپنی زندگی میں بھی نہ کبھی ظالم کے حق میں جانا ہے اور نہ اپنی ذات سے کسی کے اوپر کوئی ظلم نہیں کرنا، کیونکہ ظلم کی پکڑ جو ہے وہ بڑی شدید ہے۔ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ثانی انٹرنیشنل حج عمرہ ٹورز اینڈ ٹریولز۔ حج عمرہ جانے کے خواہش مند حضرات اسکرین پر دیے گئے نمبرز پر کال کریں۔